بیزل امپلانٹس فیک سیریسلی، آج ہم ڈیٹیل میں اس مسکنسیپشن کو کلیئر کریں گے. میرے ساتھ آئیے گا. A brighter smile awaits you. Assam Dental Clinic. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر حارث محمود ہے اور آج میں بیزل امپلانٹس کے بارے میں جتنی مسکنسیپشنز ہیں ان سب کے بارے میں بات کروں گا. لوگ کہتے ہیں کہ بیزل امپلانٹس فیک ہوتے ہیں، ریئل نہیں ہوتے، 3 دن میں دانت نہیں لگ سکتے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے عرصے سے چلی آ رہی تھی بات کہ ڈینٹل امپلانٹ جب لگتا ہے ہڈی اس کو پکڑتی ہے، اس میں اوسیو انٹیگریشن ہوتی ہے، اور اب کیسے ممکن ہو گیا کہ اوسیو انٹیگریشن کے بغیر ہی دانت اپنی جگہ مضبوطی پکڑ لیں اور آپ اگلے ہی لمحے جب آپ نے امپلانٹس لگوائے اگلے ہی لمحے جا کے آپ نے کھانا شروع کر دیا. آپ سب کے ذہنوں میں یہ مسکنسیپشن آ سکتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اتنے عرصے میں یہ نہیں ہوا اور اب ہونا شروع ہو گیا. آج ہم جو بیزل امپلانٹس کا اصل کور کانسیپٹ ہے سائنٹیفکلی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور میں آپ کو پروف کروں گا کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، یہ پوری دنیا میں بیزل امپلانٹس ہو رہے ہیں اور یہ پراپرلی سرٹیفائڈ اور دنیا میں پروون ٹیکنالوجی ہے. چونکہ یہ بالکل لیٹسٹ اور نئی ہے اس لیے لوگ اس کو ایبزارب نہیں کر پا رہے. ایک کانسیپٹ تھا کہ موبائل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بٹن لگے ہوتے ہیں، اس میں ایک اسکرین ہوتی ہے اور اس میں ایک کیمرہ ہوتا ہے. جب یہ کانسیپٹ بدل گیا کہ موبائل فون ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹچ کریں گے اسکرین پہ، اس میں کوئی بٹن نہیں ہوگا، تو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن یہ کانسیپٹ جب ڈیولپ ہو گیا تو آج ہر کسی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے. اسی طرح AI چیٹ GPT کا کانسیپٹ لوگ مان نہیں رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز آپ کو ساری ویب سائٹ ڈیولپ کر کے دے دیں؟ تو ٹیکنالوجی جب بھی آتی ہے کنٹروورشل ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو سائنٹیفکلی پروف کروں گا کہ کس طرح سے بیزل امپلانٹس کے ذریعے ہم پیشنٹ کو امپلانٹ بھی لگاتے ہیں سیم ڈے میں، اور سیم ڈے میں بھی کراؤن لگتا ہے، اور ودن 3 days پورے منہ کے دانت لگ جاتے ہیں. بیزل امپلانٹ یا کوئی نارمل ڈینٹل امپلانٹ لگتا کہاں پہ ہے؟ یہ دانت جس ہڈی میں دانت موجود ہوتے ہیں نا اسی ہڈی میں لگتا ہے. دانت کا جو بون کے ساتھ کنیکشن ہے اس کو کہتے ہیں گم فاسز. شاید یہ نام آپ پہلی بار سن رہے ہو. وہ جوائنٹ جس سے دانت ہڈی کو اٹیچ ہوتا ہے اس کو گم فاسز بولتے ہیں. وہ ہڈی نرم ہوتی ہے. اس ہڈی کے اوپر جو ہڈی ہے اس ہڈی کو کہتے ہیں بیزل بون یا کارٹیکل بون. اس بیزل امپلانٹ کا دوسرا نام ہے بائی کارٹیکل امپلانٹس. یہ اس ہڈی میں جا کے لگتے ہیں جو مضبوط ہے، جو ریزارب نہیں ہوتی. دانت کیوں لوز ہوتا ہے؟ دانت اس لیے لوز ہوتا ہے کہ وہ سافٹ بون ہوتی ہے، وقت کے ساتھ پریشر برداشت نہیں کر پاتی. اب دیکھو بوڑھے لوگوں میں دانت نکلتے ہیں نا، تو اتنی ایج انہوں نے گزاری، کھایا پیا، ان کے دانت ریزارب ہونا شروع، ہڈی گھسنا شروع ہو گئی اور دانت ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو گیا. ایک وجہ. دوسری وجہ دانت نکلنے کی، دانت میں کیڑا لگ گیا اور ڈینٹسٹ کے پاس جا کے دانت نکال دیا، یا خود ہی دانت جھڑ کے ختم ہو گیا. تو وہ ہڈی تو ختم ہو جاتی ہے دانت کے ساتھ ہی، اور جو باقی ہڈی بچتی ہے اس کے بارے میں کنونشنل امپلانٹس والے سوچتے رہتے ہیں کہ یہاں امپلانٹ لگائیں نہ لگائیں، یہاں سائنس ہے، یہاں نرو ہے، یہاں پہ لمیٹیشن ہے، یہاں امپلانٹ ہو سکتا ہے، یہاں امپلانٹ نہیں ہو سکتا. بہت سے پیشنٹس میرے پاس آؤٹ آف دی کنٹری، زیادہ تر اسٹیٹس سے، UK سے، آسٹریلیا سے یہ مدعا لے کے آتے ہیں. میں USA سے آئی ہوں، میرا نام تارا ہے. تو میرے نا ٹیتھ خراب تھے، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی. تو میں وہاں بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گئی ہوں. ڈاکٹر سارے کہتے تھے کہ آپ کے امپلانٹ نہیں ہو سکتے، 2 امپلانٹ لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگ سکتے. یہ ڈاکٹر حارث ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور انہوں نے میرے امپلانٹ اوپر کیے ہیں، میرے 2 کی جگہ 9 کر دیے. اوسیو انٹیگریشن کیا ہوتی ہے؟ یہ سب پروپیگنڈا یا سب باتیں یا سب مسکنسیپشنز جو کی جاتی ہیں وہ اس کانسیپٹ کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ بیزل امپلانٹس اوسیو انٹیگریشن نہیں کرتے. مارک مائی ورڈز، بیزل امپلانٹس میں اوسیو انٹیگریشن ہوتی ہے. بیزل امپلانٹس ایک ٹائپ کا نہیں ہے، بیزل امپلانٹس ملٹیپل ٹائپس کے ہیں. جہاں پہ ہمیں اوسیو انٹیگریشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہاں ہم اوسیو انٹیگریشن والا بیزل امپلانٹ لگاتے ہیں. جہاں پہ ہمیں اوسیو انٹیگریشن نہیں صرف اوسیو فکسیشن چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ ہم اسموتھ امپلانٹ اوسیو فکسیشن والا لگاتے ہیں. یہ پرانا کانسیپٹ تھا 1970s. بیزل امپلانٹس کم ہونا شروع ہو گئے کیونکہ اسموتھ سرفیس امپلانٹس ہوتے تھے. کہا گیا کہ یہ امپلانٹس اولڈ اسکول ہو گئے ہیں، اب نہیں لگتے. اب نہیں لگتے، اب بھی لگتے ہیں. اب ہائیبرڈ آ گئے ہیں. جیسے آپ پہلے پیٹرول پہ گاڑی چلتی تھی، پھر گیس پہ گاڑی چلنا شروع ہوئی، پھر ہائیبرڈ کارز آ گئیں. اب ہائیبرڈ امپلانٹس ہیں. ہائیبرڈ بیزل امپلانٹس وہ ہوتے ہیں جس میں اوسیو انٹیگریشن بھی ہوتی ہے، اوسیو فکسیشن بھی ہوتی ہے. یعنی وہ امپلانٹس کی کیا ہی بات ہوگی کہ اس نے اوسیو انٹیگریشن بھی کی اور مضبوط ہڈی سے سپورٹ بھی لے لی.
تو اس میں ڈوئل فنکشن ہو گیا. ٹیکنالوجی وائز کون سے کنٹریز آگے ہیں؟ جرمنی آگے نہیں ہے. جو میں ہائبرڈ بیزل امپلانٹس لگاتا ہوں وہ جرمنی میں، اٹلی میں، ٹرکی میں، ان ملکوں میں بنتے ہیں. اب ہائبرڈ بیزل امپلانٹس اور بھی زیادہ ورلڈ وائڈ ہو رہے ہیں کیونکہ اس کانسیپٹ کو دنیا لے رہی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ اوسیو انٹیگریشن اس کا ہڈی سے کنیکشن بنا دیتی ہے، اوسیو فکسیشن اس کو امیڈیٹ لوڈنگ کے قابل بنا دیتی ہے. ایک اور مسکنسیپشن، بیزل امپلانٹ فیل جلدی ہو جاتے ہیں. دیکھیں بیزل امپلانٹس ایک نیا کانسیپٹ ہے، اگر کوئی اس میں ٹرینڈ ہے تو وہ بیزل امپلانٹ لگانے کا اہل ہے. سو یو ہیو ٹو سرچ کہ کون سرٹیفائڈ، کون پراپر ٹرینڈ بیزل امپلانٹ اسپیشلسٹ ہیں، گو ٹو ہم. اب مثال لے لیجیے ایک میکینک کی جو گیئر والی گاڑی ٹھیک کرتا ہے. جب آٹومیٹک گاڑیاں آ گئی نا تو وہ گیئر والا جو میکینک تھا وہ کہے گا یار یہ آٹومیٹک گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہی از ناٹ ٹرینڈ فار فکسنگ دیٹ کار. میرے آپ ڈھیروں ریویوز دیکھیں گے میری ویڈیوز میں جن پیشنٹس نے سالہ سال امپلانٹس لگائے اور دے آر ہیپی. بہت سے ملکوں میں، قطر میں، یو ایس میں، یو کے، آسٹریلیا، فرام ایوری ویئر ان دا ورلڈ الحمدللہ. اور وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. میرے پاس زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں جو ریسرچ کر کے آتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کوئی حادثہ ہوا ہو، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو اور ڈاکٹر نے یہ بولا ہو آپ کو کہ بھائی آپ کی ہڈی میں امپلانٹس یا اسکروز لگیں گے اور آپ کو 3 سے 6 مہینے انتظار کرنا ہوگا، اوسیو انٹیگریشن ہوگی، پھر آپ چلنے کے قابل ہوں گے. اولڈ اسکول پلستر لگا ہوا، میرا فریکچر ہوا تھا، میں نے پلستر لگا کے 8 ہفتے گھوما تھا. اب نہیں ہوتا یہ. اب بیزل امپلانٹس، ہائبرڈ سسٹم آ چکا ہے، ہائبرڈ گاڑیاں آ چکی ہیں، چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، گو فار اٹ، یوز ٹیکنالوجی. کبھی آپ نے ایسے سنا کہ آپ کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ڈاکٹر نے کہا جائیں شوگر کنٹرول کر کے پھر آپ کی ٹانگ جوڑیں گے؟ وہ بھی ٹائٹینیم ہے، یہ بھی ٹائٹینیم ہے، وہ بھی امپلانٹس ہیں، یہ بھی امپلانٹس ہیں. انہوں نے اوسیو فکسیشن کے کانسیپٹ کو لیے. آپ نے چلنا ہے، مجبوری ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم چھوٹے چھوٹے اسکرو ڈالیں، وہ ہڈی میں ہیل ہوں اور پھر آہستہ آہستہ آپ قدم اٹھائیں، پہلے آپ سہارا لیں اسٹک کا، پھر آپ واکر پہ آئیں اور پھر آپ آہستہ آہستہ چلنے شروع ہوں گے. نو، دے یوز دا کانسیپٹ آف اوسیو فکسیشن. سرچ کریں، گوگل کریں. اب اوسیو فکسیشن از مور سپیریئر. اوسیو انٹیگریشن سونے پہ سہاگا، دونوں چیزیں یوز ہو رہی ہیں اور آپ کے دانت لگ رہے ہیں، آپ کھا پی رہے ہیں. بہت زیادہ فورس ہوتی ہے چبانے کی. صرف اوسیو انٹیگریشن کافی نہیں ہوتی، کبھی کبھی امپلانٹ فیل بھی ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ڈینٹل امپلانٹ فیل ہو گیا تھا؟ کیا صرف بیزل امپلانٹ فیل ہوتے ہیں؟ اٹ ڈپینڈز آن دا اسکل آف دا ڈینٹسٹ. کیس سلیکشن از ویری امپورٹنٹ. جو اسٹوری آپ سنتے ہیں، سائنس آ گیا، آپ کی بون پیک کرنی پڑے گی، یہاں نیچے نرو ہے، آپ امپلانٹ نہیں لگا سکتے. ہم دانت کو بھی بائی پاس کر لیتے ہیں، ہم سائنس کو بھی بائی پاس کر لیتے ہیں. جیسے ہارٹ بائی پاس، اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ کے دل کے وال بند ہو گئے، صرف اسی رگ کو کھولیں گے تو کیا یہ کانسیپٹ تو نہیں ہوتا نا؟ وہی بائی پاس. سب لوگ ٹیکنالوجی لے رہے ہیں، ہم کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ تو بائی پاس کریں. اگر ہارٹ کا بائی پاس ہو سکتا ہے نا تو نرو کا بھی بائی پاس ہو سکتا ہے. ایف ڈی اے اپرووڈ نہیں ہے بیزل امپلانٹس، ہائبرڈ امپلانٹس. تو ہوا یہ کہ کنونشنل امپلانٹ والوں نے اتنا اس کا پروپیگنڈا کیا کہ اب وہ یہ پینیٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا مارکیٹ میں. تو جس کی وجہ سے جو والیوم چاہیے تھا ایف ڈی اے کو، وہ والیوم نہیں ہے کہ ہاں ہمیں اتنی ریسرچز چاہیے. لیکن ہوپ فلی آ جائیں گی، اور جیسے یورپ نے اپروو کر دیا، یو ایس بھی کر دے گا، یو کے بھی کر دے گا. تو وی ہیو ٹو بریک دا اولڈ اسکولس، دین وی کین موو فارورڈ ود نیو ٹیکنالوجی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو اعتراض کرنے والے کہ اگر پیشنٹ امپلانٹ لگا کے آپ تو بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد تو پیشنٹ کو نہیں پوچھتے نا کہ سال بعد کیا ہوا، 2 سال بعد کیا ہوا. گو چیک مائی ریویوز. میں نے 1 سال پہلے لگوائے تھے، آئی ایم ہیپی. میں نے اتنے سال پہلے لگوائے تھے، آئی ایم گوئنگ ویل. تو کیا یہ فیک ہے؟ نو، اٹس ریئل. لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کی زندگیاں بدل رہی ہیں، جو خوش ہیں وہ دعائیں دے رہے ہیں. جو اس کانسیپٹ کو نہیں لے پا رہے تو ان کی قسمت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور اگر میری باتوں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معذرت، اور اگر کسی کو اس سے فائدہ ہو گیا ہو تو ڈو کم. ویلکم ٹو مائی کلینک، حسان ڈینٹل کلینک، بحریہ انکلیو، اسلام آباد. For appointments, call now. Hassan Dental Clinic, Bahriya Enclave, Islamabad. Hassan Dental Clinic. Now a fully digital dental clinic.